اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی یہ محفل ان دینی بھائیوں کی خدمت میں جو نبی امی سیدنا حضرت محمد عربی فداء امی و ابی روحی و قلبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ہدایت اور اسوہ کی روشنی اور پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولاد آدم علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طرز زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے علم و تصور ہی کے راستہ سے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں اور اس چشمہ انوار سے اپنے تاریک دلوں کے لیے روشنی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بے حساب و بے شمار احسانات فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی اصلاح اور فلاح کے لیے نبوت اور رسالت کا مقصد مبارک سلسلہ جاری فرمایا، مقدس اور مبارک سلسلہ جاری فرمایا، اور جب جب انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی، انہی میں سے کسی بندے کو اپنا نبی اور ان کا ہادی بنا کر اپنی ہدایت کے ساتھ ان میں بھیج دیا۔ انبیاء مرسلین کی آمد کا یہ سلسلہ ہزاروں سال جاری رہا، یہاں تک کہ خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ کو ختم فرما دیا گیا اور آپ کے ذریعے وہ آخری اور مکمل تعلیم و ہدایت بھیج دی گئی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ان پر قرآن پاک نازل کیا، اور یہ صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ اپنے اپنے طور پر نہیں بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور تشریح کی روشنی میں اور اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں تاکہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ نحل کی آیت ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور نازل کیا ہم نے آپ کے پاس ذکر یعنی کتاب قرآن پاک کو، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں کے واسطے اس چیز کو جو نازل کی گئی ان کی طرف، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے کہ پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بتحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب کہ بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور تعلیم کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت کی، اور یقین کے ساتھ وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے کہ تلاوت کرتا ہے ان پر قرآن پاک کی آیتیں اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی ان لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، بالیقین وہ تھے اس سے پہلے
کھلی گمراہی میں۔ قرآن کریم اللہ پاک کی آخری کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور اب کوئی نئی کتاب اور کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، اس لیے آخری کتاب اس کے نزول کے وقت سے ہی ہے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی باقی اور محفوظ رہے گی۔ اس کی بقا ضروری ہے، تو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی تشریحات توضیحات کا بھی ہر دور میں ہونا موجود رہنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دو طرح سے دی۔ آپ نے اپنے فعل اور عمل سے بھی اس پر عمل کرنے کی صورت سکھائی اور اس کا مفہوم سمجھایا، اور اس کی قولی تشریح بھی فرمائی، اور عملی تشریح کی صورت میں بھی قرآن پاک کو سمجھایا۔ آپ نے اس حکم پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا۔ اس کی وجہ سے الفاظ قرآن کا مفہوم بھی متعین ہو گیا، اور جس بات کا حکم ہوا ہے اس کا عملی نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا اس مثال سے یوں سمجھیے کہ قرآن پاک میں ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کا حکم ہے۔ یہ حکم سننے کے بعد ہر انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ نماز کس طرح ادا کی جائے۔ اس کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی جس طرح نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ گویا اسی سوال کا جواب یعنی اقیم الصلاۃ کی اس عملی تشریح کے علاوہ بھی کبھی کبھی آپ نے اقامت صلاۃ کی ترتیب زبانی بھی ارشاد فرمائی۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج بیان کیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھا دیا۔ اس طرح اس فریضہ کی بجا آوری ہونی چاہیے، اور اس لیے کہ قرآن کی تشریح و تبیین صرف آپ ہی کے قول یا عمل سے ہو سکتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تمام حجاج کے سامنے آپ نے اعلان فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، یعنی اے لوگو تم سب حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما گئے اور اپنے پیچھے قرآن اور سنت چھوڑ گئے، جو زندہ رہنا آج تک ان کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو محفوظ کرنے کی مختلف شکلیں فرمائیں۔ عہد نبوی سے لے کر اس وقت تک قرآن حدیث کی خدمتیں جن جن شکلوں میں انجام دی گئی ہیں، اگر کوئی تفکر کرے تو اللہ پاک کی قبولیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور بات کرنے والے اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔